کیا آپ دنیا کی سب سے بڑی قربانی کے بارے میں جانتے ہیں؟ ایسی قربانی جس میں ایک باپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنی برسوں کی دعاؤں سے ملنے والے اکلوتے بیٹے کی محبت پر ترجیح دی۔ یہ صرف ایک قربانی کی کہانی نہیں بلکہ عشق الہی، کامل اطاعت اور بے مثال ایمان کی داستان ہے۔ آئیے قرآن مجید کی روشنی میں اس عظیم واقعے کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دی، بتوں کو توڑا، اپنی قوم کی مخالفت برداشت کی، آگ میں ڈالے گئے، وطن چھوڑا، مگر اللہ پر بھروسہ کبھی کم نہ ہونے دیا۔ پھر بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک صالح اور نیک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ یہ بیٹا ان کی دعاؤں کا پھل تھا، ان کے دل کا سکون تھا اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے کہ اپنے والد کے ساتھ چل پھر سکیں، کاموں میں ہاتھ بٹا سکیں اور ان کا سہارا بن سکیں، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسا امتحان دیا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام کے خواب وہی ہوتے ہیں، اس لیے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ ترجمہ: جب وہ لڑکا اس عمر کو پہنچا کہ باپ کے ساتھ چل پھر سکے تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ الفاظ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گھبراہٹ یا خوف کا اظہار نہیں کیا بلکہ ایک سچے مومن کی شان کے مطابق جواب دیا۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ صرف ایک باپ کا امتحان نہیں تھا بلکہ ایک بیٹے کے ایمان کا بھی امتحان تھا۔ ایک طرف باپ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھا اور دوسری طرف بیٹا بھی پوری رضا کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کو قبول کر رہا تھا۔ وہ لمحہ قریب آ گیا جسے سوچ کر بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ ایک طرف برسوں کی دعاؤں سے ملا ہوا لخت جگر اور دوسری طرف رب کریم کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں باپ کی محبت ضرور تھی مگر اللہ کی محبت اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ ان کے قدم نہیں لرزے، ان کے عزم میں کوئی کمزوری نہ آئی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت پر مبنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قربانی کی جگہ پہنچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی صبر، رضا اور اطاعت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ باپ کی شفقت اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ نہ بنے۔ ان کے ہاتھ میں چھری تھی مگر دل اللہ کی محبت سے لبریز تھا۔ اس لمحے زمین خاموش تھی مگر آسمان اس عظیم اطاعت کا گواہ تھا۔ جو خون بہانے کا امتحان نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھنے کا امتحان تھا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے چھری چلانے کا ارادہ کیا، اسی لمحے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ آسمان سے آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ اے ابراہیم، یقیناً تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک عظیم مینڈا بھیج دیا جسے قربان کیا گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو کامیاب قرار دیا اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے اس قربانی کو ایک عظیم یادگار بنا دیا۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے اور نہ خون کی، بلکہ وہ بندوں کے دلوں کا تقوی اور اخلاص دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ایک مومن
اپنی خواہش، اپنا آرام، اپنا مال، بلکہ اپنی سب سے محبوب چیز بھی اللہ کی رضا پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر ہے، اور یہی قربانی کی اصل روح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا اخلاص، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا صبر، اور ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید مستند اسلامی معلومات کے لیے میرے چینل اسلامک ویڈیوز بائی حافظ شبیر کو سبسکرائب کریں۔